السلام ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم اپنا 78واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 14 اگست پاکستان کی عوام کے لیے بے پناہ فخر، خوشی اور احترام کا دن ہے۔ یہ برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی کے خاتمے اور 1947 میں ایک خود مختار ملک کی پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں بے پناہ قربانیاں دی گئیں۔ اندھک کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ریاست میں بیٹھے ہیں جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ تاریخی دن اس لمحے کی بھی یاد دلاتا ہے کہ جب پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیش آپ کہہ لیں کہ قیادت میں ابھرا۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اندھک محنت تھی کہ جب انہوں نے نہ اپنی صحت دیکھی اور نہ انہوں نے کوئی تھکاوٹ نے ان کو روکا، تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے، تمام مشکلات کو دور کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے زمین کا یہ ٹکڑا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھنے میں دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ چھوٹے سے ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جب ہم ماضی میں یا ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دیں۔ آج ہم اس ملک میں آزاد زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رسم و رواج مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو صرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون محنت ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایفرٹ کی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خواب تھا اس کو پورا کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں ایک طویل اور پرعزم جدوجہد کے بعد برطانوی ہندوستان سے آزادی حاصل کی، جو کہ ناممکن تھی۔ اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، جب ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو آج بھی جب ہم بچوں سے کچھ کویسچن کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ دیکھتے ہوں گے، جب بچوں سے کویسچن کیے جاتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کس نے بنایا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ کئی بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور اس طرح ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت دور ہیں۔ ہم اس اقتدار میں، یعنی کہ جس میں ہمیں ملا ہے، جس طرح ہمیں پاکستان ملا ہے، ہم اس کو آنے والی نسلوں تک شاید اچھے طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تاکہ یہ بنیادی سوالات کہ پاکستان کا نام کس نے رکھا، پاکستان کا پرچم کس نے بنایا، اس طرح کے کویسچن بھی میرا خیال ہے کہ بچوں تو دور ہیں، کئی بڑوں کو بھی نہیں آتے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ ہمیں اپنے جو ہمارا جو ہسٹری ہے، پاکستان بننے کی جو ہسٹری ہے، یہ لازمی اپنی آنے والی نسلوں تک لازمی پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری بقا کا حصہ ہے۔ ناظرین، پاکستان کا مطالبہ 1940 کی قرارداد لاہور میں باضابطہ طور پر پیش کیا گیا، اور برسوں کی سیاسی گفت و شنید اور کوششوں کے بعد 1947 میں لاکھوں مسلمانوں کا جو خواب تھا وہ پورا ہوا۔ ناظرین، یہ وہ خواب تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، جسے تکمیل تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا، اور اس میں اندھک محنت اور کئی قربانیاں بھی دی گئیں، جس کا ثمر یہ تھا کہ آج ہم آزاد ہیں۔ ناظرین، مینار پاکستان کو بھی اسی کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ 1960 سے لے کر 1968 کے درمیان اس کی تعمیر کی گئی۔ مینار پاکستان کا آغاز 23 مارچ 1960 کو اسی جگہ پر کیا گیا تھا جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور کی گئی تھی، جس نے پاکستان کی راہ ہموار کی، اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 8 سال لگ گئے تھے۔ اس کی تعمیر 21 اکتوبر 1968 کو مکمل کی گئی، اور آج بھی یہ یادگار مینار پاکستان موجود ہے لاہور میں، جہاں پر لاکھوں لوگ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو یہ اس چیز کی یاد دلاتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا جو خواب تھا وہ مکمل ہوا۔ پاکستان کا پرچم کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا یہ عظیم الشان پرچم، پاکستان کے قومی پرچم کا جو ڈیزائن ہے، یہ سید امیر الدین قدوئی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر مرتب کیا۔ امیر الدین قدوئی تحریک پاکستان کے ایک انتہائی سرگرم وکیل تھے، پوری تحریک میں نمایاں رہے۔ انہوں نے پاکستان کا یہ جو پرچم کا جو ڈیزائن تھا، اس کو انہوں نے مرتب کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، اور اس میں جو سفید کلر ہے وہ نان مسلم کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ جو سبز کلر ہے، ہرا کلر جو ہے، وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں موجود جو چاند ہے وہ ترقی کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ 5 کونوں والا جو ستارہ ہے وہ 5 ارکان اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں
तमाम तर अक़लियतों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो जिस तरह चाहें अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और उनकी अपनी मज़हब के मुताबिक जिस तरह चाहें अपनी इबादत कर सकते हैं। इनको किसी किस्म का कोई रोक टोक नहीं है उनको, वो हमारे मुल्क में आज़ाद हैं। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। हमारे अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि ये जनरल नॉलेज ही नहीं पता होती कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया। तो ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को उन लोगों के तक नहीं नाम पहुँचा पा रहे कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। तो नाज़रीन, ज़रूर इस वीडियो को तमाम तर दोस्तों अहबाब में लाजमी शेयर करें, ताकि ये एक पैगाम है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग जो हैं वो इसको नहीं जानते होंगे, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इन बेसिक इन्फॉर्मेशंस का नहीं पता होता, जो कि बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही दुनिया का नक्शा बदल गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने एक अलहदा वतन हासिल किया, जहाँ वो अपनी सकाफ़ती और मजहबी इक़्तिदार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी सियासी जो उनकी जो कोशिशें थीं उसके बदौलत और कई कुर्बानियों का ये नतीजा था कि ये मुल्क हासिल कर लिया। नाज़रीन, इससे पहले हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तारीख़ हमें बताती है कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ किस तरह उनका इस्तिसाल होता रहा, किस तरीके से उनको महरूम रखा जाता था। मज़हब से रिलेटेड भी कई प्रॉब्लम थी और उसके अलावा भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। और कायद-ए-आज़म के बकौल भी कि ये जो छोटा सा टुकड़ा लेना, सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा लेना मकसूद नहीं था, इसका मकसद ये था कि हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें और इसमें हम कामयाब भी हैं और आने वाली नस्लों को भी इसमें कामयाब कर सकते हैं कि अगर हम इन इक़्तिदार के मुतालिक अपने आने वाली नस्लों को बताएं कि पाकिस्तान का हासिल करने का हमारा असल मकसद क्या था। इस पर चलकर ही जो कायद-ए-आज़म का विज़न था, उस पर चलकर ही हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। और तमाम जो जितने भी हमारे हुक्मरान आते हैं या जितनी भी सियासी पार्टीज़ होती हैं, इन सब का बुनियादी मकसद भी सिर्फ यही होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनियाती दौलत से मालामाल कर रखा है और इसका यही वजह है कि दुनिया में आप किसी भी अदर मुल्क में भी देख लें तो उसमें पाकिस्तान को इस वजह से भी प्रेफरेंस दी जाती है कि यहाँ पर मादनियाती दौलत बहुत ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान की जो कौम है वो एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, आए हम इस यौम आज़ादी को एहतराम, मोहब्बत और अपनी कौम के साथ तजदीद अहद के साथ मनाते हैं और ये अहद करते हैं कि हम भरपूर कोशिश करेंगे ताकि हमारा वतन दुनिया का बेहतरीन मुल्क बने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।